بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 342 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 47 اور 48 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں یعنی کفر وغیرہ کی بدولت ان کو مصیبت یعنی عقوبت پہنچی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری بھیجی ہوئی آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. لولا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ پہلا لولا کا جواب محذوف ہے اور اس کا ما بعد مبتدا ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر مصیبت کا پہنچنا جو کہ ان کافروں کے قول لولا ارسلت الینا رسولا جو کہ مسبب ہے، اصابت مصیبت کا نہ ہوتا تو ہم آپ کو ان کی طرف رسول بنا کر نہ بھیجتے. پھر جب جاءہم الحق، ان کے پاس ہماری طرف سے حق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، قالوا لولا، تو اہل مکہ یعنی کفار کہنے لگے اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نشانی کیوں نہیں ملی جیسی موسیٰ کو ملی تھی، یعنی ید بیضا اور عصا یا یک بارگی پوری کتاب کا اترنا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا یہ لوگ منکر نہیں ہوئے اس کے جو موسیٰ کو اس سے پہلے دی گئی تھی. انہوں نے موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا سحرانی تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں، اور ایک قراءت میں سحرانی ہے اور دوسری قراءت ایک قراءت میں سحرانی ہے، یعنی قرآن اور تورات دونوں جادو. ایک قراءت میں جیسا کہ بین السطور مذکور ہے ساحرانی بھی ذکر کیا گیا ہے. اگر ساحرانی مراد لیا جائے تو پھر ذات مصطفیٰ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر کہا تھا. تظاہرا، ایک دوسرے کے معاون ہیں. وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ مِّنَ النَّبِيِّينِ وَالْكِتَابَيْنِ كَافِرُونَ، اور وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم دونوں نبیوں یا دونوں کتابوں میں سے کسی کو نہیں مانتے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. رب تعالی نے ارشاد فرمایا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب بھی
ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے، تو ہم کوئی رسول نہ بھیجتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا ان کو ایسے معجزے کیوں نہیں دیے جیسے معجزے موسیٰ کو دیے تھے؟ کیا اس سے پہلے کافروں نے موسیٰ کے معجزوں کا کفر اور انکار نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ان میں سے ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں۔ ان سے پہلی آیات میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ پر غیب کی باتوں کی وحی فرمانا ہماری رحمت ہے تاکہ آپ کے دعوی نبوت پر دلیل قائم ہو، اور اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو مکہ والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ ان کے لیے ایمان نہ لانے کا کوئی عذر باقی نہ رہے، اور جب قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا، ہم کیسے ایمان لاتے۔ اس کی نظیر یہ آیتیں بھی ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اور ہم نے ثواب کی خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے ایمان نہ لانے کا اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ ہو۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو انقطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے احکام شرعیہ بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا۔ لو تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایسے معجزے کیوں نہیں دیے جیسے موسیٰ کو معجزے دیے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہود نے قریش سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ وہ ایسے معجزات لے کر آئیں جیسے معجزات حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ قریش سے یہ کہیں کہ وہ یہود کے پاس جا کر یہ کہیں کیا تم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے معجزات کا انکار نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے معجزات سے ان کی مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ایک بار ہی مکمل نازل ہو گئی تھی، اس طرح آپ پر بھی قرآن ایک بار مکمل نازل کیوں نہیں ہوا؟ اور جس طرح ان کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا گیا تھا آپ کو بھی ایسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ نیز ان کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ بنا دیا گیا تھا، ان کی امت پر بادل کا سایہ کیا گیا، پتھر سے پانی نکالا گیا، ان پر منو سلوہ نازل کیا گیا، تو آپ کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جن معجزات کو طلب کیا تھا وہ معجزات اس بات نبوت کے لیے لازم نہیں تھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ تمام انبیاء کرام کے معجزات ایک جیسے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان پر ایک جیسی کتاب نازل ہو، کیونکہ اصلاح اور ہدایت کے لیے کتاب کا نازل کرنا ضروری ہے، خواہ وہ یک بارگی میں ہو یا آہستہ آہستہ حسب ضرورت ہو، اور معجزات کا ایک جیسا ہونا بھی ضروری نہیں کیونکہ ہر زمانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اس زمانہ کے تقاضوں کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو یہود مشرکین مکہ کو یہ اعتراض سکھا رہے ہیں کہ تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو
کہ ایسے معجزات دکھائیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے، تو اے یہودیوں یہ بتاؤ کیا تمہارے باپ دادا آباؤ اجداد نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا کفر نہیں کیا تھا، ان کو جادوگر نہیں کہا تھا؟ کیا یہودیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جادوگر نہیں کہا تھا؟ اور یہ کہ ہم ان میں سے ہر ایک کا کفر کرتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی دوسری تفسیر کچھ یوں بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے انجیل اور قرآن کو جادوگر کہا۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے تورات اور قرآن کو جادو کہا، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل دونوں کو جادو کہا۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس لفظ سحرانی کو بغیر الف پڑھا جائے، اور اگر اس کو ساحران الف کے ساتھ پڑھا جائے تو حضرت ابن عباس اور حضرت حسن بصری نے کہا ہے کہ یہ مشرکین عرب کا قول ہے، ان کی مراد یہ تھی کہ سیدنا محمد اور حضرت موسیٰ دونوں جادوگر ہیں۔ اور سعید بن جبیر، مجاہد اور ابن زید نے کہا ہے یہ ابتدائے رسالت میں یہود کا قول ہے، اور ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں جادوگر ہیں۔ اور یہ تفسیر پہلی آیت سے اس طرح مربوط ہے کہ ہر چند یہود نبوت کے معترف تھے، لیکن انہوں نے دین میں تحریف کر دی تھی اور کتاب میں بہت بڑی تغییر کر دی تھی، اور وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ اس لیے ہم نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور قتادہ نے کہا یہ اس زمانہ کے یہودیوں کا قول ہے، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ اور سیدنا محمد دونوں جادوگر ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ جو تورات لے کر آئے تھے اور جس میں حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر تھا اور انجیل کا بھی اور قرآن کا بھی، اور یہود نے ان کا انکار کیا اور کہا عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور انجیل اور قرآن جادو ہیں۔ اور جب یہود نے ان چیزوں کا کفر کیا جن کا تورات میں ذکر ہے، تو کیا انہوں نے تورات کا کفر نہیں کیا؟ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کی طرف۔ لولا ان تصیبہم مصیبہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، لولا امتناعیہ ہے جو وجود اول کی وجہ سے انتفاع ثانی پر دلالت کرتا ہے۔ ان تصیبہم میں ان مصدریہ ہے، اور لولا اصابت المصیبت لہم کے معنی میں ہو کر مبتدا اور مبتدا کی خبر موجود محذوف ہے، اور لولا کا جواب ما ارسلنا کا محذوف ہے۔ اور دوسرا لولا تخصیصیہ ہے، اس کا جواب فنتبع آیات کا مذکور ہے۔ تقدیری عبارت یوں بنے گی لولا قولهم هذا اذا اصابتهم مصیبت لما ارسلناک الیہم رسولا۔ اصابہ عقوبہ سبب ہے قول کا، اور قول سبب ہے ارسال کا، چونکہ سبب کا سبب ہوتا ہے، لہذا اصابہ مصیبہ بواسطہ قول سبب ہوا ارسال کا، اسی وجہ سے لولا کو اصابہ پر داخل کر دیا، اور فا سببیہ کے ذریعے فیقولو کا اصابہ پر عطف کر دیا، یعنی آپ علیہ السلام کے ارسال کا سبب اہل مکہ کا یہ قول ہے۔ اگر اہل مکہ کا یہ قول نہ ہوتا تو ہم آپ کو رسول بنا کر نہ بھیجتے، یعنی عدم ارسال کے انتفاع کا سبب اہل مکہ کا قول لولا ارسلت الینا رسولا، اور اس قول کا سبب اصاب مصیبت ہے۔ یہاں پر ایک تنبیہ ذکر کر رہے ہیں، عدم ارسال کا انتفاع نفی النفی اس بات کے معنی ہونے کی وجہ سے ارسال کے معنی میں ہے، او لولا قولهم المسبب عنہا، یعنی اصابہ مصیبت کے وقت ان کا قول انتفاع عدم رسالت کا سبب نہ ہوتا تو ہم ان کے عذاب میں جلدی کرتے اور آپ کو رسول بنا کر نہ بھیجتے۔
یہ تعبیر حاصل معنی کے اعتبار سے ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ لولا کے جواب کے انتفاع کا سبب ان کا قول مذکور ہے، اسی وجہ سے المسبب عنہا قولہم کہا ہے۔ قولہ ما ارسلنا کا یہ جواب منفی ہے، یہ وجود شرط کی وجہ سے انتفاع جواب پر دلالت کر رہا ہے۔